اور جس وقت لوگ مردے کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اس وقت اس مردے کی جو روح ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، اور وہ روح، وہ مردے کی روح ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے جنازے کو اٹھایا گیا ہے، کون کون لوگ ہمارے جنازے میں شامل ہیں۔ اگر کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ سختیوں کی وجہ سے بھلے ادھر دھیان نہ دے، لیکن وہ سمجھ سب رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارے جنازے کو اٹھایا گیا ہے، اب لے کر ہمارے جنازے کو چلا جا رہا ہے، اب ہمیں کفنایا جا رہا ہے، اب ہمیں دفن کے لیے لوگوں نے ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ اے لوگوں مجھے تم جلد سے جلد، نیک بندہ کہتا ہے، نیک بندے کی روح کہتی ہے اے لوگوں مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے تک، حقیقی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو مومن کے لیے تو قید خانہ ہے نا، تو وہ اس کے لیے جو دنیا تھی وہ قید تھی۔ کون سی قید؟ کہ اسے تمام چیزوں سے بچ کر اس دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیوں کو اور یہاں کے فراڈ کو، دھوکے کو لات مار کر ایک صحیح زندگی وہ گزارتا رہا، اپنے دل کو مار کے جیتا رہا، شریعت کو فالو کر کے جیتا رہا، تو اس کے لیے یہ قید تھا۔ تو یہاں سے اب وہ نکل کے اب اپنے اصلی ٹھکانے کے لیے جا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ لوگوں مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ کیونکہ جب اس کی روح کے لیے فرشتے آتے ہیں نا نیک بندے کے پاس، تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی شکل کو دیکھ کر مردہ سمجھ جاتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، آنے والی جو منزلیں ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہیں۔ قبر اس کی سجی ہوتی ہے اور فرشتے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اس نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، عیش اور آرام، چین کی نیند وہ قیامت تک سوتا رہتا ہے۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ چیخ و پکار کے ساتھ کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے لوگوں، اے میرے بیٹے، اے میرے دوست عزیز و اقربا، کہاں مجھے لے کر کے جا رہے ہو؟ کون سے گڑھے اور قبر کے اندر مجھے لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا اصلی گھر تو یہ تھا، میں نے اس کو اپنے بڑی محنتوں سے اس گھر کو بنایا، میں نے بہت مصیبتوں، جھوٹ بول کر، مکاری کر کے ہم نے دولت کو کمایا، لیکن تم ایک منٹ میں ہمارے گھر سے نکال کے تم ہمیں قبر کے اندر ایک گڑھے کے اندر اتارنے جا رہے ہو۔ اے لوگوں مت لے کے جاؤ، اے لوگوں وہاں بہت خطرہ ہے، اے لوگوں وہاں بہت اندھیرا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ عالم برزخ ہے تو اس لیے ہم اس مردے کی نہ آواز کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی بات پر لبیک کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کو اس دنیا سے بالکل الگ کر دیا، اس کو پوشیدہ فرما دیا۔ اس لیے پوشیدہ کر دیا کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قبر کے عذاب کو دنیا والوں کو دکھا دیا جاتا تو اے لوگوں تم اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کی چیخ و پکار اتنی سخت ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں، تو ہم کیسے برداشت کرتے؟ گھروں کے آس پاس قبرستان ہے، میرے گھر کے جسٹ برابر میں پورا قبرستان بنا ہوا ہے، تو خیال کر کے دیکھیں کہ اگر ایسا ماحول ہوتا کہ قبر کی آوازیں سنائی دیتی تو نہ انسان سو پاتا، نہ کھا پاتا، نہ پی پاتا۔ اس کے علاوہ پھر امتحان ہی نہیں رہتا، پھر تو ہر بندہ مان لیتا کہ بھئی اچھے لوگوں کی ہم حالت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سختی نہیں ہو رہی، برے لوگوں کی قبر میں خطرناک عذاب ہو رہا ہے، تو پھر ہر انسان سیدھے راستے پر آ جاتا۔ جبکہ جو جنت کا جو وعدہ ہے وہ اسی پر ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم مردوں کی آواز کو نہیں سن سکتے، لیکن وہ بتانے کی اور کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ترغیب کرتے ہیں کہ لوگوں اچھے کام کر کے آنا، وہ یہ تک کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں مجھ پہ رونا بند کرو، میت پہ جب لوگ روتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں مجھ پہ رونا بند کرو، اپنی فکر کرو تاکہ آنے والی جو منزلیں عالم برزخ کی ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر، دنیا میں رہیں لیکن دنیا سے الگ رہیں، دنیا میں رہیں جھوٹ سے الگ رہیں، مکاری فریب سے الگ رہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کر کے ہم زندگی گزار دیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی منزلیں ہمارے لیے سب آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیں، یہاں اللہ اور رسول کی مرضی سے زندگی گزار لیں، قیامت میں پھر آخرت میں مرنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے جی لیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ہماری جو جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے،
پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو ایک بار ہم وہ کر کے دیکھیں جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ ہر کام ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔